बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन किराम, आज आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि बाराने रहमत बारी ताला के हवाले से ताजदार कायनात सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का शिआर क्या था। पहले तो ये समझ लें कि पानी पर हयात का मदार है। अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य। हमने हर चीज को पानी से बनाया, पानी से जिंदा रखा हर जी हयात को, यानी हयात का मदार पानी पर है। इसीलिए साइंसदान जब दीगर सैयारों का मुतालिया और मुशाहदा करते हैं तो उनकी पहली तरजीह ये होती है कि ये जाने कि वहाँ पानी है या नहीं, क्योंकि अगर पानी है तो हयात मुमकिन होगी, अगर पानी नहीं है तो हयात मुमकिन नहीं होगी। ये निज़ाम अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी कुदरत से कायम फरमाया। उसकी बाबत वो इरशाद फरमाता है, वहुवल्लज़ी अरसला रियाह बुशरम बैना यदै रहमतिह। अल्लाह की ज़ाते जलालत वो है कि बाराने रहमत के नुज़ूल से पहले बशारत देने के लिए ठंडी हवाएं भेजता है। अल्लाह ताला फरमाता है, वअन्ज़लना मिनस समाइ माअन तहूरा। और हमने आसमान से पाक पानी नाजिल फरमाया, लिनुहय्यिय बिही बलदतम मय्यता व नुस्क़ियहु मिम्मा खलक़ना अनआमम व अनासिया कसीरा। ताकि हम उससे बंजर ज़मीन में हयात यानी रुईदगी और उगाने की ताकत पैदा करें, मुर्दा ज़मीन को जिंदा करें, और जो हमने चौपाए और बड़ी तादाद में इंसान पैदा किए उनको सैराब करें। फिर रब तबारक व ताला फरमाता है, वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिह। अल्लाह वो है जो अपनी रहमत से पहले बशारत देने वाली हवाएं भेजता है। हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिक़ालन। यहाँ तक कि जब वो भारी बादलों को उठाती हैं, सुक़नाहु लिबलदिम मय्यित। और उनको हम किसी बंजर और मुर्दा ज़मीन की तरफ चलाकर ले जाते हैं। फ़अन्ज़लना बिहिल माअ। फिर उन बादलों के ज़रिए बारिश बरसाते हैं।
فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ پھر اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اسی طرح قیامت کے موقع پر مردہ انسانوں کو اور ذی حیات مخلوق کو زندہ کریں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الم تر ان اللہ یزجی سحابا. کیا تم نے دیکھا نہیں، تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالی بادلوں کو ہنکا کر چلا کر لے جاتا ہے. ثم یؤلف بینہ پھر ان کو آپس میں جوڑتا ہے. ثم یجعلہ رکاما پھر ان کو تہ در تہ کرتا ہے. فتری الودق یخرج من خلالہ پھر تو دیکھتا ہے کہ ان بادلوں کے بیچ سے پانی برستا ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ اور پھر وہ آسمان سے ایسے پہاڑ نازل کرتا ہے بادلوں کے اور ان میں اولے ہوتے ہیں. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ جس کے لیے وہ چاہتا ہے وہ اولے اسے جا کر ہٹ کرتے ہیں. وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ اور جس سے چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے. يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ بادلوں میں جو بجلی کڑکتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کی چمک بینائی کو سلب کر لے گی. عزیزان گرامی یہ اس کا بنایا ہوا نظام ہے. ہم اگر چند 100 گیلن یا چند 1000 گیلن پانی بلندی میں اسٹاک کرنا چاہیں تو ہمیں اوپر اوور ہیڈ ٹینک بنانے پڑتے ہیں. ان کو معلق رکھنے کے لیے نیچے بڑے بڑے توانا پلر کھڑے کرنے پڑتے ہیں. ہم اپنی طاقت سے ایک قطرہ پانی بھی فضا میں ٹھہرا نہیں سکتے تو کتنا قادر مطلق ہے، کتنا قادر و قیوم ہے وہ مولا تبارک و تعالی جو ملینز ٹنز کے حساب سے گیلن کے حساب سے بادلوں کی شکل میں پانی کو فضا میں معلق رکھتا ہے. اس کے نیچے روکنے کے لیے کوئی ظاہری اسباب ہمیں نظر نہیں آتے. پھر وہی اپنی قدرت سے ان بادلوں کو ہنکا کر لے جاتا ہے، ڈرائیو کر کے لے جاتا ہے. ہواؤں کو حکم دیتا ہے کہ ان بادلوں کو لے جاؤ اور جہاں اس کا حکم ہوتا ہے وہاں تک یہ ہوائیں تھرسٹ کر کے دھکا دے کر ڈرائیو کر کے ان بادلوں کو لے جاتی ہیں اور جہاں اس کا حکم ہوتا ہے پھر وہ بادل برس جاتے ہیں. پھر کبھی کبھی قحط کی صورت پیدا ہوتی ہے، خشک سالی آ جاتی ہے، بارشوں کا برسنا موقوف ہو جاتا ہے. تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اپنے رب سے استغفار کرو
अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। अगर तुम तौबा करोगे, अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे, अगर तुम उसकी रहमत को पुकारोगे, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर आसमान से लगातार बारिश बरसाएगा। व युमदिदकुम बि अम्वालिम व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिम व यजअल लकुम अनहारा, वो बेटों, माल, बागात और नहरों के ज़रिए तुम्हारी मदद फरमाएगा। और फिर अल्लाह ताला बारान रहमत नाज़िल फरमाता है, कहत साली, फारिगुल बाली, मुरफ़्फ़हुल हाली, और खुशहाली में तब्दील हो जाती है। इन दिनों कराची पर क़यामत गुजर गई और मामूल से ज़्यादा बारिशों की वजह से शहर का सारा स्ट्रक्चर और ढांचा तबाह व बर्बाद हो गया। सय्यदुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के ज़माने में एक मर्तबा कहत साली हो गई, खुश्क साली हो गई। जुमे का दिन था, आप खुतबा देने के लिए मिंबर पर खड़े हुए तो हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि एक शख्स आया और आपके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलाकतिल अम्वाल, माल हलाक हो गए। उसने आकर कहा कि हलाकतिल मवाशी, मवेशी हलाक हो गए। वन क़तातिस सुबुल, रास्ते बंद हो गए। हलकल माल, माल हलाक हो गया। वजा अल इयाल, अहलो इयाल भूखे हो गए। फदुल्लाह युगीसुना, आप अल्लाह से दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमें सैराब फरमा दे, बारान रहमत का नुज़ूल फरमा दे। फदुल्लाह लना अन यस्क़ियना, आप अल्लाह से दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमें सैराब फरमा दे। रावी बयान करते हैं, फरफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदैहि, उसी हालत में जबकि आप मिंबर पर खड़े खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, आपने अपने हाथ बुलंद फरमाए। और बाद रिवायात में है कि आपने इस तरह उल्टे, यानी हाथ की पुष्ट को ऊपर रखा और हथेली को नीचे रखा। हालांकि दुआ के आम आदाब ये हैं कि हथेली का रुख चेहरे की तरफ होता है। गोया ये इनक़िलाब अहवाल की तरफ इशारा था, या अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला से इनक़िलाब अहवाल की दुआ करना चाहते थे।
آپ نے دعا فرمائی اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں سیراب کر دے، اے اللہ ہمیں سیراب فرما دے، اے اللہ ہمیں سیراب فرما دے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے واللہ ما نرا فی السماء من سحاب ولا قزع ولا شیء، آسمان پر نہ کہیں بادل تھے، نہ کہیں کوئی چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا تھا، نہ کوئی اور چیز تھی۔ وما بیننا وبین سل من بیت ولا دار، سلا پہاڑ اور ہمارے درمیان فضا بالکل صاف شفاف کلیئر تھی۔ چنانچہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی فطلعت من ورائہ سحابہ مثل الترس، ڈھال کی مانند دور سے ایک بادل نمودار ہوا۔ فلما توسطت السماء، یہ وہ بادل آسمان کے درمیان میں آیا، انتشرت، وہ بادل آسمان پر پھیل گیا، ثم امطرت، پھر وہ بادل برس گیا۔ صحابی بیان کرتے ہیں فصار سحاب امثال الجبال، پہاڑوں کی مانند بادل نمودار ہو گئے۔ ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، ابھی آپ منبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ اتنی بارش برسی کہ اس کے قطرے آپ کی داڑھی مبارک سے ٹپک رہے تھے۔ پھر بارش کا یہ سلسلہ لگاتار چلتا رہا۔ صحابی بیان کرتے ہیں واللہ ما رأینا الشمس ستہ، 6 دن تک ہم نے سورج دیکھا ہی نہیں۔ اگلے جمعے جب آپ پھر منبر پر خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے، ثم دخل رجل من ذلك الباب فی الجمعۃ المقبلہ، کہ آنے والے جمعے کو پھر دروازے کی جانب سے ایک شخص داخل ہوا۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ وہی شخص تھا جو پچھلے جمعے فریاد کرنے آیا تھا؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ یہ وہی شخص تھا یا کوئی اور شخص تھا۔ چنانچہ وہ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور یہ التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت الاموال، کثرت باد و باران کی وجہ سے مال ہلاک ہو گئے، سیلاب میں بہہ گئے، وانقطعت السبل، راستے بند ہو گئے، آپ اللہ سے دعا کیجئے یمسکھا، اس بارش کو روک دے۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بلند کیے اور یہ دعا مانگی اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے ارد گرد کے علاقوں میں برسا دے، اب ہم پر نہ برسا۔ اللہم علی الجبال ولا کام ولا جام والزراب والأودیہ ومنابت الشجر، اے اللہ اس بارش کو پہاڑوں پر برسا دے، اس بارش کو چھوٹے بڑے ٹیلوں پر برسا دے دور دور، اس بارش کو پہاڑوں کے درمیان وادیوں پر برسا دے، جہاں دور دور جنگلات باغات ہیں
درختوں کے اگنے کی جگہ پر ان کو برسا دے، لیکن ہم سے اس کو موقوف کر دے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا فرمائی تو فن قطعت، بارش موقوف ہو گئی، بارش رک گئی۔ پھر صحابی بیان کرتے ہیں کہ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ، کہاں تو موسلادھار بارش تھی ہفتہ بھر سے، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہم نماز پڑھ کے نکلے تو ہم دھوپ میں جا رہے تھے۔ سو اللہ تعالی کریم ہے، مہربان ہے، جب قحط سالی ہو تو توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور باران رحمت کے لیے دعا مانگیں، اللہ غیب سے اسباب پیدا کرے گا۔ جب وہ بارش سیلابی بن جائے، اس میں تباہی اور ہلاکت کے اسباب پیدا ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے بارش کے رکنے کی دعا مانگو کہ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والجبال والآجام والزراب والأودیہ ومنابت الشجر، اے اللہ ایسے دور پہاڑوں پر برسا دے، ٹیلوں پر برسا دے، وادیوں میں برسا دے، اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر برسا دے، لیکن ہم سے دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً اپنے عاجز بندوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، جبکہ خود بندوں کو قبولیت دعا کا یقین ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اس کیفیت ایمان و ایقان کے ساتھ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کا پورا پورا یقین ہو۔ عزیزان گرامی، ہمارے شہر کراچی میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو شہری خدمات کا ڈھانچہ ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ کراچی میں، حیدرآباد میں، سندھ کے اور علاقوں میں بعض حضرات بے گھر ہو گئے ہیں، بعض موت سے ہمکنار ہو گئے، بعض کا ساز و سامان برباد ہو گیا، بعض کے مکانات گر گئے۔ الغرض یہ نقصان اربوں روپے کی مقدار میں ہے، یہ معمولی نہیں ہے، بلکہ ارب روپے کا نقصان ہے۔ اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ شہری زندگی کی بحالی کے لیے، انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے، بے حال لوگوں کی بحالی کے لیے تدبیر کرے، پیکج بنائے، انصاف پر مبنی نظام بنائے، اور سیلابی پانی کے بہاؤ کے جن نالوں کو تجاوزات کے ذریعے تنگ کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے، تو انہیں باقاعدہ ماسٹر پلان کے مطابق دوبارہ ان کی حالت پر واپس لایا جائے۔ یہ کیسے فرض کر لیا گیا تھا کہ کبھی بارش نہیں ہوگی؟ غیب کا علم کس کو ہے؟ مستقبل کا علم کس کو ہے؟ یہ حشر کراچی کا کسی دشمن نے نہیں کیا، اپنوں نے کیا ہے۔ اللہ تعالی سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔
खैर की तौफीक अता फरमाए, हुक्मरानों को इस शहरी निज़ाम की बहाली की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला अपनी आजमाइशों से, इब्तिलाओं से हमें महफूज फरमाए। कोरोना वायरस की वबा बिलाशुबा आलमी वबा थी, लेकिन ये जो कराची में सैलाब आया, ये कराची वालों के लिए कोरोना प्लस हो चुका है। इसकी तबाही बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस पर एक दूसरे को मलामत करने के बजाय ज़रूरत इस अमर की है कि वफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमतें सर जोड़ कर बैठें और इस मुश्किल से निकलने के लिए कोई जामे, कामिल, मुकम्मल, मुत्तफ़क़ अलैह तदबीर वज़ा करें, उसके लिए वसाइल फ़राहम करें, उस पर अमल दरामद करें और उसमें करप्शन के दरवाज़ों को बंद करें। अल्लाह ताला हमें अपनी आज़माइशों से हमेशा हमेशा के लिए महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाह सय्यिदिल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।